جی، کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہیں؟ کافی دن ہوئے آپ لوگوں سے بات نہیں ہو سکی تھی، اور آج بس سوچا کہ گرمی بھی ہے اور کچھ باہر بھی گرمی ہے اور اندر بھی گرمی ہے، تو اس گرمی کو کم کرنے کے لیے میں نے سوچا آپ لوگوں سے بات کی جائے۔ تو جناب بات یہ ہے کہ باتیں بہت سی ہیں، اور وہی موضوع ایک ہے زندگی، اور زندگی سے باہر کیسے نکلا جا سکتا ہے کہ زندگی اور مشکلات، خوشیاں بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن اکثر میرے دوست یار اب یہ کہتے ہیں کہ تم زندگی کے منفی پہلوؤں پہ بات کرتے ہو۔ تو بات یہ ہے، اپنے ان دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ منفی پہلو تو نہیں، لیکن یہ کہ تلخ پہلو ضرور ہے۔ اب ایک زندگی وہ ہے جو کہ ایک بہت پاش ایریے میں امیر ترین آدمی گزار رہا ہے، ایک زندگی وہ ہے جو ایک مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس گزار رہا ہے، ایک زندگی وہ ہے جو بالکل ایک انسانی کی جو لیول ہے زندگی گزارنے کا اور سطح، اس سے بھی بلو جا رہا ہے۔ تو ان چیزوں سے کافی افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن کیا کریں، دنیا نے بنا دیا ہے پورے جہان کو، دنیا کو گلوبل ولیج۔ اب گلوبل ولیج تو بنا دیا ہے اور رابطے بحال کر دیے ہیں، کمیونیکیشن بہت ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایسی کمیونیکیشن جو ہے وہ تباہی کے مترادف ہے۔ وہ اس لیے کہ اس میں آپ کو کچھ بھی مثبت سننے کو نہیں ملتا، جو بھی ملتا ہے اس میں تباہی ہے، بربادی ہے، ایکسیڈنٹس ہیں، آفات ہیں، قدرتی آفات ہیں، ناگہانی آفات ہیں، ہر طرف آپ کو نفسا نفسی کا عالم مل رہا ہے، کہیں بھی سکون نہیں ہے، نہ معاشی طور پر نہ معاشرتی طور پر، ہر طرح سے تباہی اور تباہی اور تباہی۔ اور جہاں پر ہم جیسے کہہ لیں کہ ترقی پذیر ممالک، اور وہ بھی غریب ممالک، ان لوگوں کا، ان ملکوں کا کیا حال ہے جہاں پہ غربت کی سطح انتہائی نیچے ہے۔ آج بس بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، مختلف عذاب، مختلف جو بھی ہمارے سامنے سے ہے، جو بھی چل رہا ہے، حال بہت مشکل ہے، ماضی اچھا لگتا ہے، مستقبل ان نون ہے۔ یہ کیا زندگی ہے، آپ انتہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ زندگی کو کس طرح سے مثبت اور اچھی جگہ، اچھے طریقے سے لے کر آگے بڑھا جائے، جس میں کہ عام آدمی کی بھلائی ہو، عام آدمی کے لیے سہولیات میسر آئیں۔ اب آپ کے سامنے ہے زندگی اور سارا ماحول، ہم اپنے ملک کی بات کر کے دیکھ لیں، ہمارے ملک میں غربت انتہا کو پہنچ رہی ہے، مہنگائی آسمان پہ باتیں کر رہی ہے، غریب زمین، بلکہ زیر زمین، بلکہ اس سے بھی زیر زمین چلا گیا ہے، کہ اس کے پاس مرنے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے، کہ اس کے کوئی مر جائے تو اس کا جنازہ اور اس کی قبر کے پیسے کون دے گا۔ کبھی آپ نے غور کیا کتنی بڑا المیہ ہے یہ
اور اس سے المیہ کے اوپر ہم لوگ خاموش تماشائی ہیں. ہمارے دکھ ایک جیسے ہیں، ہماری زندگی ایک جیسی ہے، لیکن ہم اس زندگی کو، ان دکھوں کو شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے محبت کرنے والوں سے. آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا انسان صرف تباہی کی جانب بڑھنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا؟ نہیں، انسان تو بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اچھائی کے لیے پیدا کیا گیا تھا، نیک کام کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، مثبت کام کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا. ہم لوگوں نے اپنی اصل کیوں چھوڑ دیا؟ ہم لوگوں نے اپنا شناخت کیوں چھوڑ دی؟ ہم لوگ اپنی چال چلتے چلتے، ہنس کی چال چلتے چلتے اپنی چال بھی بھول گئے. آخر کیوں؟ یہ کیا زندگی ہے؟ کیا اس لیے انسان خواہش کرتا ہے کہ زندہ رہوں؟ میرے خیال میں یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اس پہ غور کرنا ہے ہمیں. کہیں پر پوری دنیا کو دیکھ لیں، کہیں پر دہشت گردی ہے، کہیں پر غنڈہ گردی ہے، کہیں پر قتل و غارت گردی ہے. کوئی کام، کوئی کہیں بھی امن سکون نہیں ہے. ہر طرف بے چینیاں ہیں، بے اطمینانیاں ہیں. کسی کے لیے کسی کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں، ایک دوسرے پہ طنز کرنے کی کوششیں. آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ زندگی اس لیے دی گئی تھی ہمیں؟ اب آپ غور کریں اس پہ، کیسا ہم کب تک ایسا کریں گے؟ کیا قیامت تک انسان تنزلی کی طرف ہی سفر کرے گا؟ کبھی اعلیٰ مقام پر بھی فائز ہوگا، جس کا بار بار ذکر کیا گیا ہے اور جس کے اوپر زور دیا گیا ہے. ہم لوگ ذاتیات میں پھنس گئے ہیں، ہم لوگ اجتماعیت کھو بیٹھے ہیں. ہم لوگوں میں نفسا نفسی کا عالم ہے. ہم لوگ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ ہم نے بھی مرنا ہے. اکثر ہم جنازہ پڑھتے ہیں، اس وقت وقتی طور پر موت کا خوف اور عبرت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اب ایسا نہیں کرنا، کوئی غلط کام نہیں کرنا. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی مرنا ہے. ہم صرف اس مردہ جسم کو مٹی کے سپرد کر کے آنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں نہیں، ہم نے تو مرنا نہیں ہے، ہم نے تو زندہ رہنا ہے. یہ بہت بڑا دکھ اور تکلیف دہ امر ہے. اس کے اوپر غور کرنا ہے. جہاں جہاں ہم نے زندگی میں فریب دیے ہیں، دھوکے دیے ہیں، جھوٹ بولے ہیں، ان کو بہتر کرنا ہے اور ان کے بارے میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں، اپنی خامیوں پر قابو پا سکیں اور ایک مثبت سوچ لے کر زندگی کو آگے بڑھا سکیں. آج کے دور میں بے حیائی کی انتہا ہو گئی. ہم لوگ حیا
کے دائرے سے آگے بے حیائی کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ آنکھ میں شرم نہیں ہے، دل اور نیت میں فطور ہے، کانوں کی سماعتوں میں اچھائی سننے کی شاید گنجائش نہیں رہی، ہاتھ ہیں کہ غلط کاموں کی طرف اٹھتے ہیں، پاؤں ہیں کہ گناہ کی طرف لیے جاتے ہیں۔ یہ کیسی زندگی ہے، یہ کیسا ماحول ہے؟ ہم لوگ اجتماعی خودکشی کی طرف جا رہے ہیں۔ کب تک ہم لوگ ایسے زندگی گزاریں گے؟ کیا یہ ہم پر مسلط کیا گیا ہے عذاب الہی کے طور پر، یا ہم خود اس عذاب کی جانب رواں دواں ہے، اور شاید قیامت تک نسل انسانی کو یہ عذاب بھگتنا ہوگا؟ کہیں سے کوئی مسیحا، کوئی نیک روح، کوئی انسان، کوئی گروہ، کوئی آئے گا اور وہ مثبت اور ایمان افروز زندگی کی طرف ہمیں لے کر جائے گا۔ خدا کرے کہ وہ مقام، وہ دن جلدی آ جائے، تاکہ ہم لوگ ایک اچھی معاشرے میں رہ سکیں۔ ہم لوگ کرپٹ ہو چکے ہیں، ہمارے بچے کرپٹ ہو چکے ہیں، ہمارے خونوں میں کرپشن ہے، ہمارا پیدا ہونے والا بچہ سے لے کر مرنے والے بزرگ تک کرپشن کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ یہ کرپشن بالکل ایک بیماری، ایک کینسر کی طرح ہمارے وجودوں میں سرایت کر چکی ہے۔ اس کا آپریشن کلین اپ کون کرے گا؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم بے ایمانی کی انتہاؤں پر کھڑے ہیں۔ ہمارے سامنے زندگی بالکل ایک بے سر و پا لاش کی مانند پڑی ہے، جس پر بے شمار زخم اور گھاؤ لگے ہیں، لیکن اس کی کوئی مرہم پٹی کرنے والا نہیں۔ ہماری زندگی کی ایف آئی آر کون کاٹے گا؟ ہمارا مقدمہ کہاں پہ چلا جائے گا؟ ہمیں کہاں سے معافی اور کہاں سے جزا اور سزا ملے گی؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ بنی نوع انسان کس طرف چل پڑے ہیں؟ کیا زندگی اسی کا نام ہے؟ گھٹ گھٹ کر جینا، گھٹ گھٹ کر مرنا۔ کوئی چیز بھی آپ کو آسانی سے دستیاب نہیں ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے، ہر ملاوٹ میں بے ایمانی ہے۔ کیا ہے یہ زندگی؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ ہم لوگ کس طرف چل نکلے ہیں؟ بے حیائی کی انتہاؤں پر ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ ہماری خواتین کی آزادی کے نام پر بے حیائی کی علمبردار بن چکی ہیں۔ اپنے حق کی خاطر اور اس کے حق کے نام پر، برابری کے نام پر، ہم لوگ بہت ہی آگے اور انتہائی گہرائی میں گر چکے ہیں، جہاں پر اوپر آنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، بے چینی کا عالم ہے، ناشکری کا عالم ہے، بے صبری کا عالم ہے، جلد بازی کا عالم ہے۔ آخر کب تک ہم یوں ہی زندگی گزاریں گے؟ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کب کریں گے؟ ہمیں معافی کیسے ملے گی؟ ہم اپنے پیاروں سے پیار کرنا کیسے سیکھیں گے؟ کیا ہم لوگ کس زندگی میں گزار رہے ہیں زندگی؟ کیا ایسی زندگی قابل ستائش ہے؟ کیا ہم اس پر فخر کر سکتے ہیں؟
خدا کے لیے ہمیں یہ غور کرنا ہے، اور اس غور پر آپ بھی غور کیجئے۔ یہ ایک انفرادی کوشش سے شروع ہوگا، اور یہ اجتماعیت میں جب تبدیل ہوگا تو ہم اچھی زندگی بسر کر سکیں گے اپنوں لیے، اپنے پیاروں کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے آسانیاں دے۔